In this module, we will discuss the renaturation of the DNA. جس طرح ڈی این اے ڈی نیچر ہوا تھا، اس کی دونوں اسٹرینڈز الگ ہو گئی تھیں، اسی طرح اگر اس کا ٹیمپریچر واپس لے آئیں یا اس کی پی ایچ واپس لے آئیں تو وہ جو الگ الگ دو اسٹرینڈ ہوئی ہوئی ہیں وہ آپس میں مل کے دوبارہ ری نیچر ہو جائیں گی. انڈر اپروپریٹ کنڈیشنز آف ٹیمپریچر اینڈ سالٹ کنسنٹریشن separated strands of DNA will renature or reassociate and form the double helix by the process called renaturation or re-annealing. اب یہ جب ہم اس کا ٹیمپریچر واپس لے آئے، اس کی سالٹ کنسنٹریشن ٹھیک کر دیں تو وہی الگ الگ جو ہیں اسٹرینڈز وہ آپس میں جڑ گئیں اور دس از نون ایز renaturation اور re-annealing. This re-annealing process is also referred as hybridization. کہ یہ اس کو ہم hybridization کے طور پر بھی اسے کہتے ہیں کہ دونوں جو ہے ڈفرینٹ اسٹرینز پڑی ہوئی ہیں وہ آپس میں کمپلیمنٹری بیس پر مل کے اس کا ہائبرڈ بنا دیا انہوں نے. When the temperature or pH is returned to the range in which most organisms live, the unwound strands or unwound segments of the two strands spontaneously rewind or anneal or re-anneal to yield the intact duplex. اب جس ٹیمپریچر اور پی ایچ پہ آرگنیزم کے اندر ڈی این اے پڑا ہوا ہے، اگر وہی ٹیمپریچر دے دیں ان دی ٹیسٹ ٹیوب بھی ہم وہی ٹیمپریچر سے دے دیں اور وہی کنڈیشنز دے دیں اور دو اسٹرینڈز الگ الگ ڈالی ہوں تو وہ آپس میں جوڑ کے دوبارہ اس کو جو ہے نا وہ ری انیل کر دیتی ہیں اور انیل کر دیتی ہیں اور انٹیکٹ ڈپلیکس اور لیڈر ٹائپ جو ہے وہ بن جاتا ہے ڈی این اے وچ از نون ایز رینیچریشن. وی کین سی ہیئر کہ اگر یہ ایک ڈبل ہیلیکل اسٹرکچر ہے ڈی این اے کا، اب یہاں ہم نے ٹیمپریچر چینج کیا یا پی ایچ چینج کی تو یہ ڈی نیچر ہوتے ہوتے یہ آہستہ آہستہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے بانڈ ٹوٹتے جائیں گے، بانڈ ٹوٹتے ٹوٹتے یہ پارشلی ڈی نیچر ڈی این اے بن گیا اور الٹیمیٹلی ایک اسٹرینڈ ادھر آ گئی اور ایک اسٹرینڈ ادھر آ گئی، یہاں دو سیپریٹ اسٹرینڈز ہو گئی. اب ہم نے کیا کیا، دس سیپریٹ اسٹرینڈز آف ڈی این اے ان رینڈم کوائلز پڑی ہوئی ہیں، یا ہم دوبارہ اس کو سالٹ کنڈیشنز یا پی ایچ کنڈیشنز یا جو بھی ٹیمپریچر کنڈیشنز واپس لے آتے ہیں تو یہ دونوں آپس میں جڑنی شروع ہوں گی اور الٹیمیٹلی انیل ہو کے یا ری انیل ہو کے یہ دوبارہ دونوں آپس میں جڑ جائیں گی اینڈ دس از نون ایز رینیچریشن آف ڈی این اے. رینیچریشن آف دی ڈی این اے مالیکول از اے ریپڈ ون اسٹیپ پروسیس کہ وہاں ہم نے کہا تھا کہ ڈی نیچریشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے، پارشل ڈی نیچریشن ہوتی ہے، جو ٹیمپریچر بڑھاتے جاتے ہیں ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر جس کو ہم نے ٹی ایم بولا تھا اس پہ ہاف آف دی ڈپلیکس جو ہے وہ ڈی نیچر ہوتا ہے. لیکن جب کنڈیشنز واپس ملتی ہیں تو یہ دو اسٹرینڈ جو الگ الگ پڑی ہیں یہ فوراً آ کے جس طرح ون اسٹیپ پروسیس ہے یہ ایک دم مل کے دونوں ایک ڈپلیکس بنا دیتے ہیں. دی ریٹ آف ایسوسیشن ری ایسوسیشن ڈپینڈس اپان دی کنسنٹریشن آف دی کمپلیمنٹری اسٹرینڈس. اگر بہت ساری اسٹرینڈس پڑی ہوئی ہیں دونوں ایک دوسرے سے کمپلیمنٹری نہیں ہیں تو ری نیچر نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ایڈنین نے تھائمین کے ساتھ اور سائٹوسین نے گوانین کے ساتھ ملنا ہے. تو جتنی زیادہ کمپلیمنٹری اسٹرینڈس پڑی ہوں گی اتنے ہی جلدی اس کا ریٹ آف ری ایسوسیشن اور ریٹ آف انیلنگ ڈپینڈ کرتا ہے. ایٹ اے گیون ٹیمپریچر اینڈ سالٹ کنسنٹریشن اے پرٹیکولر نیوکلک ایسڈ اسٹرین ول ایسوسیٹ ٹائٹلی اونلی ود دا کمپلیمنٹری اسٹرین. کیونکہ جب ٹیمپریچر اور سالٹ کنسنٹریشن واپس آ گئی، کنڈیشنز واپس آ گئی تو صرف اس کی کمپلیمنٹری اسٹرینڈ جو ہے اسی کے ساتھ وہ ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی جو ہے وہ اے کے ساتھ جا کے ملنا ہے، جی سیکوینس اے کے ساتھ ملنا شروع ہو جائے، اس سے ہمیشہ سی کے ساتھ ہی ملنا ہے. ہم نے یہ ڈیفائن کیا تھا رول شرگف رول میں. دس پراپرٹی از یوٹیلائزڈ ان اینالائزنگ نیوکلیوٹائڈ سیکوینسنگ آف اے گیون نیوکلک ایسڈ. اب ہم اس کو انیل ری انیل ڈی نیچر ری نیچر ڈی نیچر ری نیچر کرتے ہیں، بار بار پی سی آر پروڈکٹ بنتی ہے. الٹیمیٹلی ہم وہاں سے اسی پراپرٹی کو یوز کرتے ہیں فار اینالائزنگ پرٹیکولر سیکوینس آف دی ڈی این اے. انڈر اپروپریٹ کنڈیشنز ڈی این اے ول فارم اے ہائبرڈ ود اے کمپلیمنٹری ڈی این اے اور اے کمپلیمنٹری آر این اے. کچھ کنڈیشن میں ایسے ہے کہ ڈی این اے جو ہے نا وہ کسی آر این اے کے ساتھ کمپلیمنٹری آر این اے کے ساتھ مل گیا، یا ڈی این اے کسی اور ڈی این اے کے ساتھ مل گیا جو اس کا انیشیل سیکوینس نہیں تھا اور وہاں جا کے جو ہے نا ایک کمپلیمنٹری اسٹرینڈ کے ساتھ مل گیا اور ہائبرڈ بن گئی. ایک طرح کا ڈی این اے دوسرا دوسرے کا ڈی این اے اور وہ دونوں مل کے ہائبرڈ، جس کو ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہمیں ہائبریڈائزیشن بھی بولتے ہیں. دس ہائبریڈائزیشن از کمبائنڈ ود جیل الیکٹروفوریسس
ٹیکنیک دیٹ سیپریٹ نیوکلک ایسڈ بائی سائز. اب یہ ہائبریڈائزیشن ہوگی, کمپلیمنٹری ڈی این اے مل گیا. اب ہم نے اس کو اگر کوانٹیفائی کرنا ہے, ہم نے اس کو دیکھنا ہے, تو اس کو ہم جیل کے اوپر جو رن کریں گے, ایگروز جیل کے اوپر. اس میں ہم تھوڑا سا بفر کے اندر تھوڑا سا جو ہے کرنٹ پاس کرتے ہیں, تو اپنے چارجز کی وجہ سے ڈی این اے موو کر دیتا ہے. تو جتنا بڑا ڈی این اے ہوگا اکارڈنگ ٹو سائز وہ موو کرے گا, تو اسی طرح اس کے بینڈ جو ہے نا وہ اس کے اوپر الیکٹروفیسس پہ نظر آئیں گے. اینڈ دس ہائبریڈائزیشن اور دس الیکٹروفیسس کپلڈ ود ریڈیو ایکٹیو اور فلورسنٹ پروبس لیبلنگ ٹو پرووائڈ اے ڈیٹیکشن آف اے نیوکلیوٹائڈ سیکوینس. اگر ہم نے سیکوینسنگ کرنی ہے تو ہم اسی کو جو ہے نا ہائبریڈائزیشن کو, یا اسی جو ہے نا انیلنگ کو, یا پی سی آر پروڈکٹس کو, اس کے اوپر ریڈیو ایکٹیو پروبس یا ریڈیو ایکٹیو ڈائز یا فلورسنٹ پروبس لگاتے ہیں ٹو ایز آؤٹ دی سیکوینسنگ آف دی ڈی این اے مالیکیول. کہ کسی ڈی این اے مالیکیول کی سیکوینسنگ جو ہے وہ ہائبریڈ اسی انیلنگ کے ساتھ ہم جو ہے نا اس کی فلورسنٹ لیبل اور ریڈیو ایکٹیو لیبلنگ کے ساتھ اس کی سیکوینسنگ بھی ہم کر سکتے ہیں.